نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی اللہ۔ جزاک اللہ۔ آج ہم اسماء موصولہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء موصولہ کے بارے میں ہم اسم کے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ اسم کے بارے میں 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: وسعت، جنس، عدد اور اعراب۔ ان سارے سب کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ وسعت کے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ میں ہم نے وہ 7 اقسام پڑھی تھی اسم معرفہ کی، ٹھیک ہے نا۔ اسم معرفہ خاص اسم کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا پڑھا تھا اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اور یہ اسماء موصولہ بھی پڑھا تھا ہم نے اس کے بعد وہاں پہ کچھ۔ اب بھی ہم آج اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسماء موصولہ، اسماء اسم کی جمع ہے، اسم کی جمع مکسر اسماء ہیں، اسماء موصولہ، ٹھیک ہے۔ اسماء موصولہ کا مطلب ہے یہ وصل سے نکلا ہوا ہے۔ وصل کا مطلب ہے جوڑنا یا ملانا۔ اس کا مطلب ہوگا وہ جو، جس نے، جیسا یا جون سا۔ تو یہ 2 ان کا کام کیا ہے؟ یہ کوئی کس کو ملاتا ہے؟ یہ 2 جملوں کو ملاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ یہ وہ لڑکا ہے جو میری کلاس میں پڑھتا ہے، یہ وہ مہمان ہیں جو کل بھی آئے تھے، یہ وہ شخص ہیں جو میرے گھر کے قریب رہتا ہے۔ تو جو، یہ اسماء موصولہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جو، اس میں جو آیا ہے وہ اسماء موصولہ میں سے ہیں۔ اب ہم ایک چارٹ دیکھتے ہیں۔ یہ 6 اسماء موصولہ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 6 چارٹ، اس چارٹ میں جو 6 اسماء موصولہ آئے ہیں، اس میں ہم دیکھیں گے 4 چیزوں کے بارے میں، کیونکہ اسم کے بارے میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی ہوئی ہیں: وسعت، جنس، عدد اور اعراب۔ اس چارٹ میں ہم ان 4 چیزوں کو دیکھیں گے کیونکہ یہ اسماء موصولہ ہیں، یہ خاص ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ خاص اسماء موصولہ ہیں جو 2 جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، پہلا جو ہے الذی۔ الذی جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی الذی میں ہم نے دیکھ لیا ہے کہ جنس اور عدد کا ہمیں پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اسماء موصولہ سارے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ معرفہ ہیں، یہ سارے معرفہ ہیں۔ تو ایک چیز تو ہمیں پتہ چلی ہے کہ یہ معرفہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ الذی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واحد ہے اور مذکر ہے، تو اس میں جنس اور عدد کا بھی پتہ چل گیا، ٹھیک ہے۔ اللذان یہ مثنیٰ ہے اور مذکر ہے، تو اس میں ہمیں عدد کا پتہ چل رہا ہے اور جنس کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ الذین وہ جو سب، یہ مذکر جمع کے لیے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مؤنث کے لیے، واحد مؤنث کے لیے آئے گا اللتی، وہ جو ایک مؤنث، اللتان وہ جو 2 مؤنث، اور اللاتی وہ جو سب عورتیں۔ تو اس میں ہمیں جمع اور مذکر کا پتہ چل گیا ہے کہ جمع کے لیے یہ آئے گا الذین آئے گا، ٹھیک ہے، جمع مذکر کے لیے، اور جمع مؤنث کے لیے اللاتی آئے گا۔ واحد کے لیے الذی اور واحد مؤنث کے لیے اللتی آئے گا۔ یہ ہمارے 3 چیزیں جو ہیں یہاں پہ کور ہو گئی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو وسعت کے اعتبار سے یہ سارے معرفہ ہیں۔ جنس اور عدد کا بھی ہمیں یہاں پہ پتہ چل گیا ہے، یہ جنس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، مذکر، یہ جنس ہو گئی ہے ساری، اور یہ عدد ہو گئے ہیں، واحد، مثنیٰ، جمع۔ اب یہ رہ گیا اعراب۔ تو اعراب کے بارے میں یہ سارے جو ہیں یہ مبنی ہیں، سوائے مثنیٰ کے یہ مبنی ہیں۔ یعنی مبنی کا مطلب ہے وہ تینوں حالتوں میں اپنی ایک ہی شکل برقرار رکھیں گے۔ کون سے؟ یہ الذی،
اور یہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے نا. الذی یہ حالت رفع میں ہے اور مبنی ہے، ٹھیک ہے. التی یہ بھی حالت رفع اور مبنی ہے. الذین مبنی ہے. اللاتی یہ بھی مبنی ہے اور حالت رفع میں ہے، مبنی. تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرے گا. اب یہ مثنیٰ کو دیکھ لیں. مثنیٰ میں اللذان اور اللتان یہ دونوں حالت رفع میں اس کی شکل ایسی ہوگی، اور حالت نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ اللذین حالت نصب اور جر میں، ٹھیک ہے. اور اللتین، ٹھیک ہے. مؤنث تثنیہ کے لیے اللتین آ جائے گا حالت نصب اور جر میں. تو یہ ہو گئے ہمارے اسماء موصولہ، اس کا چارٹ اور اس کی چار چیزیں: وسعت، جنس، عدد اور اعراب. اب ہم اس کی نیچے مثالیں دیکھتے ہیں. اس مثالوں میں ایک دوسری چیز بھی آپ کو واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے، جو استثناء ہوتا ہے اس کا. اب یہاں پہ دیکھیں، پہلی مثال کو ذرا دیکھیں. الولد الذی عندک صادق، یہ جملہ اسمیہ ہے. الذی اس میں موصول آ گیا ہے. الولد الذی عندک صادق، لڑکا وہ لڑکا جو تمہارے پاس ہے سچا ہے، ٹھیک ہے. یہ آ گیا. الذی واحد ہے، لڑکا جو ہے مذکر ہے، تو الذی بھی اس کی جو اس میں موصول ہے وہ واحد مذکر ہی آئے گا. الولد واحد مذکر، الذی واحد مذکر آ جائے گا اس کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا. الذی عندک صادق. دوسری مثال دیکھیں. النساء اللاتی فی البیت مسلمات. اللاتی وہ جو ساری عورتیں، جمع آ گیا نا، جمع مؤنث، تو النساء جمع ہے یہ. تو یہ جمع کے لیے جو اسم جمع ہے اس کے لیے جو اس میں موصول ہوگا وہ بھی جمع آئے گا، جمع مؤنث آئے گا. اللاتی، تو یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے. النساء اللاتی فی البیت جار مجرور، مسلمات عورتیں وہ جو گھر میں ہیں، مسلمان ہیں، ٹھیک ہے. آگے یہ مثال دیکھیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. وہ جو ایمان لائے، وہ جو ایمان لائے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس میں ایک چیز دیکھ لیں آپ، اس میں ایک چیز آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ جو ہیں وہ آمنو، یا ایھا الذین آمنو، تو یہ جمع ہے اور جمع آ گیا اس میں، ٹھیک ہے. لیکن مذکر کا صیغہ آیا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ مذکر اور مؤنث دونوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. تو جب مذکر اور مؤنث کو مخاطب کیا جا رہا ہو تو جو صیغہ ہوگا یا جو ہوگا وہ مذکر غالب ہوگا، تو وہ مذکر کا ہی آئے گا، کیونکہ روزے تو سب پہ فرض ہیں، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، مسلمان عورت مسلمان مرد، ان سب پہ فرض ہے. تو اس لیے یہاں پہ جمع مذکر کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مذکر غالب ہوتا ہے اس کا. ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، اس میں جمع میں بھی اور اس میں جو ہے جب ایک مذکر ہو اور دو مؤنث ہو یا دو سے زیادہ ہو تو بھی جو مذکر ہوگا وہ غالب آئے گا. تو اس کا صیغہ جو ہوگا الذین مذکر جمع کا آئے گا، ٹھیک ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو یہ اے وہ لوگوں، وہ جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں. اس میں اب دونوں آ گئے ہیں، لیکن جو صیغہ ہوگا وہ مذکر کا ہوگا، اس میں موصول جو ہوگا وہ مذکر کا آئے گا. اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ خاص صرف مردوں کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں، ٹھیک ہے. والذین یتوفون منکم، وہ جو تم میں سے وہ جو فوت ہو جائیں. وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں. تو یہ ظاہری بات ہے، بیویاں مردوں کی ہوتی ہیں، مذکر کی ہوتی ہیں. تو اس لیے یہاں پہ ہمیں پتہ ہے، سیاق و سباق کے حوالے سے اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ صرف اور صرف مردوں سے ہی مخاطب کیا جا رہا ہے، ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب یہ آخری دیکھیں. هَٰذِهِ أَمْوَالُكُمُ الَّتِي،
اب آپ کہیں گے کہ یہاں تو جمع ہے اور یہاں اللتی آیا ہوا ہے، مؤنث واحد مؤنث اس میں موصول واحد مؤنث آیا ہوا ہے، تو یہ کس لیے آیا ہوا ہے؟ اس لیے آیا ہوا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے، اموالکم مال کی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے نا، اور جمع مکسر غیر عاقل ہے، جمع مکسر غیر عاقل ہے اموالکم۔ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب جمع مکسر آئے گی تو عربی گرامر میں اس کو واحد مؤنث کا درجہ دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ واحد مؤنث والا ہی سلوک کیا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ حاضی آ گیا ہے، واحد مؤنث، حاضی اموالکم اللتی، اللتی یہ بھی اس میں موصول ہے جو واحد مؤنث کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ اس وجہ سے آیا ہوا ہے، جمع مکسر کی وجہ سے۔ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ کو اس بات کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اب آپ نیچے دیکھیں، اس میں موصول اور صلۃ الموصول، صلۃ الموصول اور اس میں موصول کو دیکھیں کہ یہ دونوں کیا چیز ہیں، اس میں موصول اور صلۃ الموصول، اس میں موصول اور صلۃ الموصول۔ اس میں موصول تو آپ کو پتہ ہے، ابھی آپ نے پڑھ لیا، الذی اللذان الذین، یہ اس میں موصول ہے۔ اب صلہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو ذرا سا دیکھیں کہ صرف جب آ جاتا ہے، صرف اس میں موصول اسماء موصولہ آئیں، ٹھیک ہے نا، صرف اسماء موصولہ سے مفہوم واضح نہیں ہوتا، یہ مبہم ہوتے ہیں، یہ اسماء موصولہ جو ہیں یہ مبہم ہوتے ہیں، یہ اپنا مفہوم واضح نہیں کر پاتے، لہٰذا ان کے بعد جملہ یا مرکب لایا جاتا ہے۔ اس میں موصول کے بعد چونکہ وہ مبہم ہوتے ہیں، مطلب واضح نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد ایک جملہ لایا جاتا ہے، جملہ ہو یا مرکب ہو، ٹھیک ہے، تو اس سے پھر اس کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں جملے میں کیا ہوتا ہے، جملے میں ہم نے دو جملے کی قسمیں پڑھی ہوئی ہیں، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اور مرکبات میں ہم نے پڑھا ہے جار مجرور بھی ہو سکتا ہے، مرکب یہ مضاف الیہ ظرف بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ اس مثال کو دیکھیں تو اس کی بات واضح ہو جائے گی آپ کی۔ وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کا سمپل، پہلے آپ اس کا سمپل جملہ اسمیہ بنا لیں، اس کا النساء مسلمات، ٹھیک ہے، یہ اس کا پہلے سمپل جملہ بنا دیا ہم نے، مسلمان عورتیں، صرف ایک جملہ ہے، مسلمان عورتیں، یہ مسلمان عورتیں ہیں، النساء وہ مسلمان عورتیں ہیں، النساء مسلمات عورتیں مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا، یہ سمپل جملہ ہے، جملہ اسمیہ، اسم سے شروع ہوا ہے نا، معرفہ ہے، النساء معرفہ ہے، مسلمات نکرہ ہے، تو جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہو جائے گا، عورتیں مسلمان ہیں۔ اب عورتیں مسلمان ہیں، اس میں ہم جو ہے اس میں موصول لے کر آتے ہیں اللاتی، النساء اللاتی، وہ عورتیں جو، اب جو کے بعد جو ہے اپنا مفہوم واضح نہیں کر پا رہا ہے، تو اس کے بعد ہم نے ایک جملہ یا مرکب لانا ہے۔ اب ہم اس کے بعد مرکب لے آئے ہیں، فی البیت، یہ جار مجرور مرکب لے آئے ہیں ہم نے، اللاتی فی البیت، وہ جو گھر میں ہیں، مسلمات وہ مسلمان ہیں، وہ عورتیں جو گھر میں ہیں مسلمان ہیں۔ تو یہ آپ کو اللاتی جو ہیں اس میں موصول ہیں، اس کا مفہوم جو ہے وہ مبہم ہے، اس لیے اس کے بعد ہم ایک مرکب لے کر آئے ہیں فی البیت، تو اس سے اس کی وضاحت ہو گئی ہے اور سمجھ ہمیں آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں، الطالب الذی ہوا مجتہد ابن زید، تو اس میں ابھی آپ دیکھیں الطالب الذی ہوا مجتہد، طالب علم جو محنتی ہیں، وہ جو محنتی ہیں، ابن زید وہ زید کا بیٹا ہے، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں ہم نے اس میں موصول کے بعد ہوا مجتہد، یہ جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں، جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں، ہوا مجتہد، ہوا جو ہے اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور معرفہ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوا یہ معرفہ ہے، سب اسماء ضمائر جو ہیں سارے معرفہ ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ معرفہ یہ نکرہ، ہوا مجتہد وہ محنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ
اسم موصول کے بعد یہ جملہ اسمیہ آیا ہے جس نے الذی کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے۔ نیچے آپ دیکھتے ہیں یہ جو ہے اسم موصول اور صلت الموصول ہو گیا ہے۔ اب اس میں ایک تیسری چیز دیکھتے ہیں، ضمیر، ایک ضمیر ہوتا ہے اس میں، ٹھیک ہے، اس ضمیر کو ضمیر عائد ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر عائد اس کو کہتے ہیں۔ ضمیر عائد کیا ہوتا ہے اس کو بھی آپ غور سے دیکھ لیں کہ یہ ضمیر عائد کیا ہوتا ہے۔ ضمیر عائد ہوتا ہے کہ صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو موصول، اسم موصول کے فوراً بعد جو صلہ آتا ہے، اور صلہ جو ہے وہ اسم موصول کے فوراً بعد آتا ہے۔ اچھا، تو یہ صلہ میں ایک ضمیر ہوتی ہے جو کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے اور کبھی ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضمیر عائد کہتے ہیں۔ اس میں موصول کے بعد جو صلہ آتا ہے اس میں ایک ضمیر ہوتی ہے، کبھی وہ ظاہر ہوتی ہے اور کبھی وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں۔ عائد کا مطلب ہے لوٹنا، یہ لوٹتی ہے، پیچھے لوٹتی ہے اپنی اس میں موصول کی طرف، ٹھیک ہے نا، اس کو عائد یعنی لوٹنا۔ اور یہ جو اس میں ضمیر ہوتی ہے نا، یہ اپنے موصول، یہ جو اس میں موصول ہوتا ہے نا، اس میں جنس اور عدد میں مطابقت رکھتی ہے اس میں ضمیر، ٹھیک ہے، یہ جو ضمیر عائد ہوتی ہے یہ اپنے اس میں موصول کے ساتھ جنس اور عدد میں مطابقت رکھتی ہے۔ مثال دیکھیں بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب اس میں اس الطالب الذی هو مجتہد، اس مثال میں یہ جو ضمیر ہیں وہ ظاہر ہیں، ہمیں نظر آ رہی ہے ہوا، اور ہوا جو ہے اپنی لوٹ رہی ہے الذی واحد مذکر ہے تو اس کی ضمیر بھی واحد مذکر ہوگی، واحد ہے اور مذکر ہے، یعنی جنس اور عدد میں اپنی مطابقت رکھے گی اس میں موصول کے ساتھ۔ تو یہ اس میں موصول الذی واحد مذکر، ہوا ضمیر عائد واحد مذکر۔ اب اس کی دوسری مثال دیکھیں، اس میں جو ضمیر ہیں وہ چھپی ہوئی ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب الذی اس میں موصول، اور اس میں موصول کے بعد یہ جو ہے اس میں ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، خلقہ میں فاعل بھی چھپا ہوا ہے، خلقہ میں، اور ضمیر بھی چھپی ہوئی ہے، وہ چھپی ہوئی ضمیر ہے۔ یہ انشاءاللہ ہم اس فاعل ہے، یہ خلقہ فاعل ہے، اس کو ہم فاعل کے چیپٹر میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن آپ یہاں پہ اتنا سمجھ لیں کہ یہاں پہ ایک ضمیر جو ہے ضمیر عائد وہ چھپی ہوئی ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جس پہ تو نے اپنے انعام فرمائے۔ تو دیکھیں الذین جمع مذکر آیا ہوا ہے، تو اس میں جو یہ ضمیر عائد ہے وہ ظاہری ہے، ظاہر ہے، تو ظاہر کیا ہے، علیہم، ہم آیا ہوا ہے، یعنی یہ بھی جمع مذکر آئی ہوئی ہے، جنس اور عدد میں یہ اپنے موصول کے ساتھ برابر ہے، یہ موصول اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے، یعنی کہ علیہم، وہ جو جن پر یعنی جن پر وہ اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو یہ ہماری اس میں یہ ضمیر عائد ہو گیا ہمارا، جو اس میں موصول کے فوراً بعد جو صلہ آتا ہے اس میں ہوتی ہے، کبھی ظاہر ہوتی ہے اور کبھی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے ایک اور اس میں موصول پڑھا تھا، ما اور من، ٹھیک ہے، ما اور من ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوا تھا، لیکن یہاں پہ ہم اس کو دوبارہ لے کر آتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں فرق کا بھی پتہ چل جائے، اس میں موصولہ اور اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں موصولہ، اس اسماء موصولہ یہ عام ہے، عام، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اس میں ما اور من آتا ہے، ما اور من یہ اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ان کا بھی مطلب ہوتا ہے وہ جو، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہوتے ہیں اس میں جمع مذکر نہیں دیکھا جاتا ہے، بس سب کے اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، یہ ہم نے اسماء استفہام میں بھی پڑھا تھا، مطلب ہے سوال کے لیے، ما ھذا یہ کیا ہے، من انتا تم کون ہو، سوال پوچھنے کے لیے، لیکن یہاں پہ یہ اسماء موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ما جو ہے وہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے، اور من جو ہے وہ عاقل کے لیے آتا ہے، وہ جو، وٹ، جس طرح ہم کہتے ہیں وٹ،
وہ جو، اور من ہو. اس مثال کو آپ دیکھیں، اس کا ہم نے پہلے چیپٹر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا ہوا تھا، بس صرف ادھر میں نے آپ کو اس لیے لے کر آیا ہوں کہ تاکہ آپ کو خاص اور عام میں پتہ چل جائے. وہ اسماء موصولہ خاص ہے، یہ اسماء موصولہ عام ہے. للہ ہے ما فی السماوات والارض، اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ کے لیے ہے. اور یہ دیکھیں ان دونوں میں یہ حرف عطف ہے، واو یہاں پہ حرف عطف ہے، تو حرف عطف کے بعد معطوف، اس سے پہلے معطوف علیہ، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. معطوف علیہ جو ہیں، معطوف جو ہیں وہ اعراب کے لحاظ سے اپنے معطوف علیہ کو فالو کرتا ہے. یہ بھی جر میں ہے، حالت جر میں، یہ بھی حالت جر میں ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ما آیا ہوا ہے، جو کچھ بھی زمین، اور یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے. اس کی دوسری مثال دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے. یہ منافقین کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ جو کہتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت پہ. وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی وہ منافق ہیں. زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو یہ عاقل کے لیے آیا ہوا ہے. عاقل، آپ کو پتہ ہے نا کہ عاقل جو ہے وہ فرشتوں کو یا انسانوں کو یا جنات کے لیے آتا ہے. تو یہ ہو گیا ہے ماں اور من. ماں اور من کے لیے، ماں اور من بھی جو ہیں وہ اسماء موصولہ کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اسماء موصولہ جو ہیں ہم نے خاص جو پڑھے ہیں یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے یوں ہی ہمارا تعلق قائم رکھے اور اس میں مضبوطی لائے، تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں. اور اس کو، چونکہ قرآن ہی جو ہے وہ اسلام کی روح ہے، اس میں سارے احکامات ہیں ہماری دین اور دنیا کی کامیابیوں کے لیے. جو ہماری عزتیں ہیں وہ اسی سے ہی ہیں. اس پہ جب ہم مکمل طور پہ عمل کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی عزت ہوگی. اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی اور اس سے یوں ہی محبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.